السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ قارون پر اللہ کا عذاب کیسے آیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا بزہر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت با اخلاق تھا۔ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے، لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تبدیلی پیدا ہو گئی اور منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا تکبر اور غرور کرنے لگا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا کہ اپنے تمام مالوں میں سے ہزاروں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم لالچ کا بھوت سوار ہو گیا۔ نہ صرف وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ بنی اسرائیل کو بہکانے بھی لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اس بہانے سے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں کو بہکانے کے لیے قارون نے بہت ہی گندی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال دے کر راضی کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے تو قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ جب وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے دریا کو پھاڑ دیا اور فرعون کو پھر اسی دریا میں غرق کر دیا، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے پورے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے دولت دے کر آپ پر الزام لگانے کے لیے راضی کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں گر کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو قارون کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں سمیت زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون بلبلانے لگا اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، لیکن آپ نے اس کی ایک نہ سنی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دونوں منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسایا ہے تاکہ قارون کے مکان اور خزانوں پر قبضہ کر سکے۔ تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ زمین میں دھنس گیا۔